أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور بڑی غیر متوقع طور پر اس وقت ہماری یہ درس کی کلاس جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہم نے وقت اپنا 9 بجے کا جس کا تعین کیا ہوا ہے وہ ایک بہت ہی پرائم ٹائم ہے، اور یہاں اس وقت جو ہے دنیا کے سارے مسائل جو ہیں وہ 9 بجے، 10 بجے اور 11 بجے بھی لوگ ٹی وی بہت زیادہ یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور وہ ڈراموں کا بہت بڑا سلسلہ ہے، تو وہ سارا اب انٹرنیٹ کے اوپر یہ سارے اب کون کون سے ٹی وی چینلز ہیں اور سب جو ہیں وہ انٹرنیٹ شیئرنگ ہوتی ہے، تو وہ تو ممکن نہیں ہے کہ اب ہم درس کو مستقبل میں 9 بجے کے وقت پہ کریں پاکستانی وقت کے حساب سے۔ میں 2 دن سے یہی بات سوچ رہی تھی کہ کون سا وقت ہونا چاہیے، تو مجھے یہی لگا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے حساب سے پاکستان کا بھی یہ ہمارے فجر کے لیے ہم 1 گھنٹے کے بعد ہم 3 بجے، 3:15 بجے ہمارے پاس فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے تہجد کا وقت صحیح ہے کہ جس میں ریکارڈنگ اویلیبل ہے، اور کینیڈا سے جو لوگ ہیں ان کے لیے دن کا وقت ہے، تو جب میرے لیے یہ وقت سہولت کا ہوگا انشاءاللہ تو اس وقت کر لیا کریں گے، ورنہ فجر کے بعد جو ہے جو تھوڑا سا جس میں پھر کینیڈا کے جو لوگ ہیں یا ویسٹ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے شام رات کا وقت ہوگا۔ تو اتنی تمہید کے بعد ہم آگے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ ہم سورہ تحریم کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور مجھے اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی اگر لسنر نہ ہوتا یہاں پہ سننے کے لیے، تب بھی میں درس کو ریکارڈ کروا کے اور اسے یوٹیوب پہ ڈال دیتی، کہ جو مسائل ہیں میرے ابھی پراپر سیٹ اپ نہیں ہوا ہے چیزوں کا، تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح بھی اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے آگے بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ پچھلی آیات کے اندر جو ہم نے گفتگو کی ہے، ایک دفعہ ہم اگر ایک کوئک ریکیپ کر لیں سورۃ التحریم کا، تو آئلی زندگی، گھریلو زندگی، یعنی گھر کی چار دیواری کس چیز سے بنتی ہے؟ میاں بیوی اور بچے، بنیادی طور پر جس کو ہم فیملی کہتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں اس فیملی کا جو ایک تصور ہے اس میں ماں باپ، بہن بھائی بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن اصلاً جو فیملی جس چیز کو ہم فیملی، قرآن جس چیز کو فیملی کہہ رہا ہے وہ ہسبینڈ وائف اور ان کے بچے۔ تو ایک گھر کے اندر میاں بیوی کی محبت ایک دوسرے کے لیے ایک لکیر ہے، اس لکیر سے آگے نہ جائے، نہ بیوی کی محبت شوہر کے لیے، نہ شوہر کی محبت بیوی کے لیے، اور اس کے لیے قاعدہ بتا دیا گیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق میں سے کسی کی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس کے علاوہ سب مخلوق، سورج، چاند، ستارے، انسان، فرشتے، جنات، کوئی ایلینز، سب کے سب اللہ کی مخلوق جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، تو خالق جو ہے اس کی نافرمانی میں کوئی مخلوق جو ہے اس کا حکم نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ مخلوق وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی، دنیا کا سب سے برا آدمی، جیسے آج کی دنیا کا سب سے خبیث آدمی وہ نیتن یاہو جو ہے، وہ ہے کہ بھئی وہ جبھی جیسے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا نا، آج کل اس کی حرکتیں دیکھ کر مطلب اب وہ تو خیر پچھلے کئی سالوں سے اس کو دیکھ کر یہی احساس ہوتا ہے، ظاہر ہے جس انسان کا یہ کلیم ہو کہ اس نے دجال کو حکومت اس کے ہینڈ اوور کرنی ہے، از دا لاسٹ لنک، تو وہ اس کے اندر کی خباثت کیا ہوگی. تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس پہ حیران ہو انسان. لیکن یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی، تو بالکل اسرائیل کے اوپر یہ فٹ ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ جس نے اسرائیل کو جو پیدائش جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے نا کہ یہ برطانیہ کی اور امریکہ کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل، تو وہ جو جس کو جنا ہے آج وہ ان کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ ڈیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ٹرمپ صاحب کیا کریں، مڈ ٹرم سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ان کی پاپولرٹی نیچے جا رہی ہے، تو ان کو اب کچھ نہ کچھ تو اپنے لیے کرنا ہے. لیکن ادھر جو ان کی ناجائز اولاد جو ہے وہ ان کی آج جو ہے وہ مالکن بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کسی کو نہیں سننا. اس نے امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ اپنے آپ کو اس جنگ سے باہر نکالے اور پھر اسرائیل اور ایران لڑیں آپس میں، اور یہی ہونا ہے. جنگ جو ہے وہ جس کو اب کہہ رہے ہیں ہم جنگ، اصل میں تو اب یہ آنے والی دنیا کی نئی تصویر ہے جو اب ہمیشہ کے لیے جو ہماری اب رہتی زندگی ہے اس میں ہم اسی طرح کی دنیا دیکھیں گے کہ جس میں کسی ایک ملک کو ختم کیا جا رہا ہے. جینوسائیڈ ابھی یہاں ہو رہا ہے، ابھی وہاں ہو رہا ہے. تو ابھی مڈل ایسٹ کا جو ہے ہلہ بول چکا ہے، اس میں دبئی جو ہے وہ اب تو بس دبئی از گون. ابھی کوئی پاگل ہی ہوگا کہ وہ یہ ابھی انتظار میں ہوگا کہ دبئی نے ابھی پھر بننا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل کی سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ تھی، وہ جو برج ٹاور جو تھا ان کا، اس پر جو ایران نے حملہ کیا، یہ نہیں ہے کہ ایران نے کچھ غلط کیا، بلکہ وہ وہاں ان کے آفیسز سارے جو موساد کے اور اس کے تو وہ تو پاسبل ہی نہیں تھا، تو وہ تو وہاں سے ختم ہونا ہی تھا. تو لیکن اب یہ سارا کا سارا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، پیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں پیس ہو جائے گا. پیس کا مطلب، اس ڈیل کا مطلب یہی ہے کہ ہاں ان کے درمیان یہ ڈیل ہو جائے گی کہ امریکہ کہے گا کہ بھائی مجھے تو تم لوگ معاف کرو، اور وہ جو اس کی ناجائز اولاد ہے اب وہ اس کی ماکن بن کے بیٹھ گئی ہے. تو خیر آگے بڑھتے ہیں ہم. تو ہم جو بات یہاں پہ قرآن مجید میں جن آیات کا ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں کہ آئلی زندگی، گھریلو زندگی جو میاں بیوی بچوں سے مل کے بنتی ہے، اس میں کہیں کسی کی محبت، نہ شوہر کی محبت بیوی کے لیے اور نہ بیوی کی محبت شوہر کے لیے، نہ اولاد کی محبت ماں باپ کے لیے اور نہ ماں باپ کی محبت اولاد کے لیے. یعنی کسی سب کے لیے ایک ہی قاعدہ اپلائی ہوگا کہ جہاں اللہ کا قانون، اللہ نے ہمیں شریعت دے دی، اس پر تو کسی کی نہیں چل سکتی، نہ شوہر کی، نہ شوہر کے باپ کی، نہ شوہر کی ماں کی، نہ بیوی کی، نہ بیوی کی ماں کی، نہ اس کے باپ کی، نہ بچوں کی، کسی کے نہیں. اور جو اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، تو آئلی زندگی کے اندر یہ جو ڈس بیلنس ہوتا ہے اس کو سورہ تحریم کی ابتدا ہمیں وہاں سے ملتی ہے، پھر اس کے بعد مزید احکام اس صورت کے اندر دیے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا معاملہ بھی آیا، اور پھر ہم نے توبہ کے بارے میں دیکھا. ظاہر بیویوں سے بھی ازواج مطہرات امہات المومنین، ان سے بھی ایک طرح کی جو خطا ہے، ظاہر میاں بیوی کے معاملات ہیں تو ان میں ان سے بھی ایک خطا ہوئی اس طرح کی کہ ایک زوجہ نے دوسری زوجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ان سے جو ہے وہ کراس کوشچن کیا، ان سے دریافت کیا، تو ان کو بڑی حیرانگی ہوئی، اور انہوں نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے انہوں نے آگے سے یہ بیہیو کیا کہ آپ کو کس نے بتایا. تو وہ بحث بھی ہم نے پیچھے دیکھ لی کہ ظاہر ہے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں اس طرح کی باتیں ایک کامن سا وہ ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی
وہ دیکھا ہے کہ جب وہ طلاق شلاق ہوتی ہے کسی کی تو بیسیکلی چاہتا تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ ہو، لیکن بس فلو ہوتا ہے اور ایک انانیت ہوتی ہے اور ایک اس رشتے کا اپنا ایک بھرم ہوتا ہے جس میں انسان کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ مرد جو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اپنی بیویوں کو تو بعد میں روتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں، لیکن دیتے وقت وہ بہت بڑے مرد ہوتے ہیں بھائی، ان کو تو دیکھو بھی تو لگتا ہے کہ یہ مرد تو دنیا کا سب سے بڑا ہے۔ تو اینی ویز وہی اس سے پہلی والی سورت الطلاق، پھر اس کے اندر آیات جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی وہ تھی توبہ سے ریلیٹڈ آیات، اور توبہ ظاہر ہے گناہوں پر توبہ، تابہ یتوبو لوٹنے کو کہتے ہیں، جب انسان اس کو یہ احساس ہو کہ اس نے کچھ غلط کیا، اور اس پر ہم نے کفارے کا ایک جو اسلامی کانسیپٹ ہے، ظاہر ہے آپ کو کہیں جو بات میں نے کفارے کی پچھلے لیکچرز میں بتائی وہ کہیں لکھی بھی تو نہیں ملے گی ایز جیسے میں نے بتائی، لیکن پورے قرآن کا جو لب لباب ہے توبہ کے نتیجے میں کہ کفارے کے بغیر کوئی توبہ نہیں ہے۔ کفارہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کیا ہے؟ ایک تو شریعت نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ جی کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور مرد کے بدلے مرد اور عورت کے بدلے عورت، یہ تو قصاص ہو گیا۔ پھر کچھ اور گناہ ہیں جن پر شریعت نے بتایا کہ چوری پر ہاتھ کٹیں گے، زنا اگر شادی شدہ نے کیا ہے تو رجم ہوگا، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، اور وہ بھی مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے عبرت کے لیے، اور اسی طرح سے کچھ اور سزائیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں والدین کی نافرمانی کوئی سزا نہیں، یعنی ایسی کوئی سزا نہیں کہ اس کو اصولاً تو یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے اب یہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا تھا کہ ہر اولاد نے ماں باپ کے ساتھ، ہمیں تو وہ فلموں ڈراموں میں ہی ایسی اولاد نظر آتی ہے کہ جو فرما بردار ہو، یا اولاد بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے، آج کل کی جو اولاد ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس بات میں تو ہم والدین کی فرما برداری کریں گے، اور یہ جو بات ہے اس میں تو پھر والدین کو ذرا ٹھیک، ان کا بھی پھر ٹائم آ گیا ہوتا ہے تو ان کو بھی ٹھیک کیا جاتا ہے۔ بٹ اینی ویز ایسے گناہ کہ جن کے اوپر شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، اور اس کا کفارہ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے جو توبہ کرنے کا اس کی جو اسپرٹ ہوتی ہے اس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اب اس نے کفارہ کیا دینا، ڈیسائیڈ اللہ کرے گا۔ ہم نے تو بس اللہ سے وہ تسبیح پکڑ کے ہم نے تو کہنا شروع کر دیا استغفر اللہ، بس اب اللہ وہ جو میں اکثر لوگوں کو مثال دیتی ہوں کہ ایک بچپن میں ایک مووی دیکھی تھی جومانجی، اور اس کے اندر بس آپ نے وہ اپنی باری چلی ہے، اب اس کو چلنے کے بعد اب کیا انفولڈ ہوگا، آپ ایک دفعہ اس گیم کے اندر چلے گئے تو توبہ بالکل اسی طرح ہے جومانجی گیم کی طرح کہ آپ ایک دفعہ اس توبہ کے اندر آپ نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا توبہ کے لیے، تو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف تسبیح نہیں ہوگی بلکہ اس کے بعد کوئی ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹیں گے، اگر ہم نے کہیں کوئی بڑا کام کیا تو اس وقت رونا دھونا نہیں ہے، اس وقت شکوے شکایت نہ ہو، وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ عدل فی قضاؤک، کہ تیری طرف سے جو بات بھی ہم پر، جو قضا ہم پہ جو لکھ دیا جاتا ہے، جو ہو جاتا ہے، جو ماضی ہو، وہ سوائے عدل کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی اسلام میں نے یہ بات بھی خاص طور پر ذکر کی تھی کہ اصلاً تو انسان کی پوری زندگی انہی آیات میں پھر اس نور کا ذکر تھا کہ جو انسان اپنے اعمال کے ذریعے کما رہا ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کو بہت سے ایسے معاملات ہوں گے جہاں اس نور کی ضرورت ہوگی، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آگے اس نور سے ہمیں فائدہ ہوگا بلکہ پیچھے بھی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی اس کس ہاسپٹل میں، کس ڈاکٹر کے پاس، کس اسکول جائے گا، کیسی ٹیچر ہوگی، کون سے، یہ سب کچھ بھی اسی روشنی سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ اتنا اہم ہے ہمارے ہاتھوں نے جو آگے کمایا ہے اس کو بالکل صحیح صحیح کمائی کرنا، ورنہ نسلیں بڑی عیش کرتی ہیں۔ ایک بہن ہے، ان سے ابھی پچھلے دنوں میں گفتگو ہوئی، وہ اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں بتا رہی تھی کہ بڑی جائیدادیں ہیں، تو میں نے پوچھا کہ بھائی والد صاحب کا بتا رہی تھی تو کہ یہ ان کی ذاتی ہیں یا پیچھے سے ان کو، انہوں نے کہا ذاتی ہیں، وہ ذاتی ہیں تو بھائی انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اتنا بنا لیا، تو پتہ چلا کہ جی ظاہر ہے بندہ پولیس میں ہوتا ہے تو پھر بڑا
بڑے اس کے فائدے ہوتے ہیں. تو وہ اب بندہ تو خود کما کے اس نے اپنی پوری زندگی بھی بڑا بنایا، بچوں کو میں بھی بانٹا خوب جی، پوری دنیا میں بندہ مشہور ہو گیا کہ جی اتنا مالدار بندہ ہے. مگر وہ جو خاموشی کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش چل رہی ہے اس گھر کا، وہ کہتے ہیں نا نسلیں بھگتتی ہیں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا ہو لینے والا ہو دونوں کے دونوں آگ میں جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جیسے سود کے لیے کہا کہ جی اس کو لکھنے والا، اس کے اوپر گواہ بننے، سب کے سب آگ میں جائیں گے. تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں تو انسان اس کے لیے بڑا مزے کرتا ہے، لیکن آخرت میں پھر اس کی بالکل چمڑی دمڑی سب جلا کے بنا کے، اور کیا کیا کچھ جو ہمیں معاملات بتائے گئے. تو گناہ اتنی خبیث چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ یہ ہماری ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نہیں ابھی پتا کہ وہ پیدا ہوا ہے، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ بھی وہ 40 دن کا ہوتا ہے، تو یعنی 4 جو ہیں ادوار اس میں گزرتے ہیں 40 دن کے، اور اس وقت اس کے وہ جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں 4 مہینے کا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ شقی و سعید، کہ یہ بدبخت مرے گا یا خوش بخت مرے گا. تو ہم سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں جو بے وقوف لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جبر کے ذریعے لکھ دیا. نہیں، یہ وہ روشنی ہے جو وہ اپنے اعمال کے ذریعے کلیکٹ کر رہا ہے. ابھی یہ وقت ہے ہمارے پاس، ظاہر ہے میں نے کل درس نہیں کیا، پرسوں یا کل جو بھی دن تھا. اب یہاں پہ ایک تو دنوں کا بھی ابھی سسٹم میں کوئی ایسی لائف نہیں ہے، تو دنوں کا خیال رہنا بھی بڑا مشکل رہتا ہے. 2 دن سے میں اس کشمکش میں تھی کہ میں کوئی میسج لکھوں اور آپ سب سے پول کرواؤں کہ درس کے لیے کون سا وقت سہولت کا ہے. پھر مجھے یہ لگا کہ انٹرنیٹ اس وقت بہت اچھا چلتا ہے، تو اس وقت یہ کام کیا جا سکتا ہے. اچھا، گناہوں کے بارے میں ایک اور بس نوٹ دے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. ان تمام گفتگوؤں کو ہم نے ماضی میں بہت زیادہ کیا، دورہ ترجمہ قرآن میں کیا، کہ 4 باتیں علماء کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گناہ تو کرتا ہے، یہ گناہ سے بھی زیادہ بری ہوتی ہیں 4 باتیں. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو تواب کہتے ہیں، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ 4 میں سے 2 3 4 سارے کے ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو گناہ تو برا ہے، لیکن یہ 4 چیزیں اس گناہ کو اور برا بنا دیتی ہیں، جس میں نمبر 1 الاستصرار، یعنی جو گناہ انسان نے کیا ہو نا اس کو کم سمجھنا. بچہ بچی کوئی ہمیں آ کے بتائے کہ میں نے یہ کر دیا، تو ہم اس کو بس ٹھنڈے ٹھنڈی تھپکیاں دیتے رہیں کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا. تو کیا ہوا تم نے یہ کر لیا تو سب ٹھیک ہے. تو کیا ہوا تم نے کر لیا تو کبھی اس کو دیکھیں نیتن یاہو کو کہ آج وہ اس جگہ کیوں قرآن کہتا ہے کہ مغضوبی علیہم، یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا. اب ہمارے یہاں بچے اکثر سوال کرتے، ابھی 2 3 دن پہلے ایک نوجوان بچے نے مجھ سے سوال کیا، اس سے کہیں ملاقات ہوئی، اس نے سوال کیا کہ یہود اور نصارہ کو سلام کرنے کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر، وہ جو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا والی جو آیات ہیں، اور ان میں وہاں سلام کے اوپر بھی کچھ ہے کہ وہ انہوں نے لفظوں کو بدل کے بولتے تھے. یہ یہود کی عادت تھی. تو وہ عادتیں آج دیکھو یہ یہودی کہاں تک پہنچ گئے ہیں. آج ان کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے. آج جو جو سب سے بڑا ظالم ہے وہی دنیا کا بادشاہ ہے. جس کو سب سے زیادہ ظلم کرنا آتا ہے وہ بل گیٹس. بھائی اس کی تو تصویریں ہمارے ہاں لوگ اپنے جو ہے جی وہ انڈین فلموں میں دکھاتے ہیں نا، اس پہ ہار ڈلتا ہے کوئی بہت مبارک چیز، اور وہ بن کے بھی ایسے ہی آتا ہے. بھائی اتنا اسمارٹ لوکنگ مین، اس کی کبھی ڈریسنگ آپ دیکھیں، جاہل ان پڑھ جٹ، کہ جس کو یعنی قرآن تو اس کو ابو جہل ہی کہے گا نا، جس کو انسانیت سے جس کی دشمنی ہے، کہ جی موسکیٹوز تیار ہو رہے ہیں، بریڈز ہو رہے ہیں، اور وہ اب کہاں 12 13 کنٹریز ہیں جن کے اندر ان کو
چھوڑا جائے گا، اور وہ اب کیا کام کریں گے؟ ان کے بتھیرے کام ہیں جو وہ وہاں ان کی بریڈنگ ہو رہی ہے۔ اب تو وہ جو ہم جیسے بہت سے لوگ جنہوں نے کووڈ کی ویکسین نہیں لگائی وہ کام بھی کر دیں گے۔ اب یہ ویکسین شیکسین کی ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ ہم جائیں، اور ہم اب وہ ٹارگٹ کلنگ جیسے ہوتی ہے ایسے ایک ایک بندہ ابھی بھی انہیں پتا ہے کہ کیا ہے، کس کے کیا اعمال ہیں، معاملات ہیں۔ تو اس قدر اس وقت دنیا میں ہر طرف سے انسان جو ہے وہ بالکل اسے گھیر دیا گیا۔ ہم ابھی سمجھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ ویسٹ میں بیٹھے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل نارمل ہے، لائف تو بالکل صحیح ہے۔ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہاں رہتے رہتے وہ کون سی غذا آپ کو کھلا رہے ہیں۔ یہی مچھر جو ہیں وہ جا کے گائے کو اس پہ بیٹھے گا، بکرے پہ بیٹھے گا اور اسے بائٹ کرے گا، تو وہ گوشت بھی کیا ہو جائے گا؟ اب وہ گوشت جب انسان کھائے گا تو اس کی انجینئرنگ ہو جائے گی، جیسے پولیو کے قطروں سے انجینئرنگ ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو پروجیکٹ وہ کیا ہے؟ انسانوں کو ان کے وہ کہتے ہیں نا نتھ ڈالنے کا، کہ ان کی ناکوں میں نتھ ڈال دو، ان میں سے کسی کو نہ پتا ہو، یہ سمجھتے ہیں نا سب نارمل۔ یہ نارمل نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے، اگر یہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے اور وہاں سے نکلنے کے لیے یہ سمجھ رہے نارمل ہیں، تو یہ اب کبھی نکل نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کو ہر چیز ساری زندگی نارمل لگتی رہے گی۔ یہ ایک ایسی دنیا میں رہیں گے، ایک خیالی دنیا میں۔ ان کی آہستہ آہستہ کھانے کے ذریعے، پینے کے ذریعے، ماحول کے ذریعے ایسی انجینئرنگ ہوتی رہے گی کہ یہ کبھی ہلنے والے نہیں۔ جن کو ہلنا ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے ہی ہوائیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ بس آج ہی ہجرت کرنی ہے، بس ایک دن بھی نہیں رکنا۔ بھی کسی نے مجھ سے سوال کیا ایک دو دن پہلے اسی ہجرت کے بارے میں کہ جی پڑھنے کے لیے ایک بچہ ہے، وہ کہنے لگا میں جانا چاہتا ہوں پتہ نہیں امریکہ یا پتہ نہیں کسی ویسٹرن کنٹری میں۔ تو میں اس کو یہ مسئلہ بتا رہی تھی کہ اب وہاں پہ تو وہاں سے تو آنے کا وقت شروع ہو گیا، اب آپ جا کے کیا کرو گے بیٹا؟ تو خیر جب اس نے کہا کہ نہیں مجھے جانا بہت ضروری ہے اور یہ میری پڑھائی ہے 2 سال کی، میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ جس دن تمہارے دل میں آ جائے نا کہ آج نکلنا ہے، بس آج ہی نکلنا ہوگا۔ پھر تم نے ایک دن بھی نہیں لگانا ہوگا، چاہے تمہاری ڈگری مکمل ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو، چلو جب تک تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایک رشتے کو بناؤ، اور میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گی۔ تو گناہ کے بعد گناہ کو کم سمجھنا، یہ کرتے کرتے آج ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ بل گیٹس جیسے منحوس لوگ ہمارے اوپر، پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ بٹھا کے ہمارے اوپر ان کو مسلط کر دیا گیا۔ اب وہ ہماری زندگیوں کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنے 1/4 مسلمانوں نے بس رہنا ہے، کیونکہ ہم 1/4 کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم یہ اتنی بڑی دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو ان کو ختم کیسے کرنا ہے؟ ان کو ایسے آہستہ آہستہ مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ تو اصل میں تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ گناہ سے شروع ہوتی ہے۔ ہم نے وہ کتاب پڑھائی تھی بیماری اور شفا، اس کے اندر جو ہے ابن قیم نے ایک ہی بات جو ہے وہ ہیمر کی پوری کتاب کے اندر، اور وہ یہ ہے یعنی انسان کو ایک تھوڑا پھنسی بھی نکلتی ہے وہ اس کے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں لوگ بتاتے ہیں ایسے مسائل اپنی بیماریوں کے کہ رونا آ رہا ہوتا ہے لوگوں کے مسائل دیکھ کر، کیسے بتائیں ان کو کیسے ٹھیک ہوگا یہ مسئلہ؟ یہ ایسے علاج نہیں ہوتا، علاج کا مطلب ہے توبہ کرو، ایک ہی مطلب ہے توبہ کرو، اور توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ توبہ کرو گے تو کفارہ دینا ہوگا۔ تو آر یو ریڈی؟ نہیں، اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہر کوئی یہ بتائے گا بچی شادی نہیں کرنا چاہتی، بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے، یہ آپس ماں باپ کے ساتھ ایسے۔ ارے بھائی بات نہیں سمجھ آ رہی، مجھے کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے، میاں کے کسی نے دھوکہ دے دیا ہے۔ میں نے کہا بچہ کیا ہے؟ بتاؤ تمہارے گھر میں بچہ کیا ہے؟ 2 بچے، 2 میاں بیوی، ابھی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی اللہ کی؟ توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی 100 مرتبہ استغفار نماز کے بعد اور 1000 دفعہ چلتے پھرتے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے رکھو،
اور ایک آنسو مت بہاؤ کہ اللہ ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں تو لے لے ہم سے سب کچھ. مگر ہماری تو پرابلم کیا ہے کہ ہم تو اپنے ہر گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہی تو کوئی بات نہیں، ادھر کسی کو ہم صدقہ دے دیں گے، ادھر ہم. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. جب انسان صدقات کرتا رہتا ہے تو اس پہ جو بلائیں ہوتی ہیں وہ ٹلی رہتی ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگ اپنی زندگی میں دیکھے کہ بس ان کے سر پہ تلوار اللہ کی طرف سے، بس اس کی نوک ان کے ماتھے پہ ہوتی ہے، تلوار کی نوک، لیکن وہ بس کسی کا گھر چلا رہے ہوتے، لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے. وہ اللہ اس کی برکت سے وہ ٹنگی کی ٹنگی رہتی ہے، انہیں بھی پتا ہوتا ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ خرچ کرنا جو ہے وہ واقعی بہت بڑی ہے اس کی. لیکن ہم اس وقت ظاہر ہے جو بات کر رہے ہیں، انسان کو ضرور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا چاہیے. غربا اپنے ارد دیکھنے چاہیے. کسی سے بھی جب گناہ ہو تو اس میں زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے چاہیے انسان کو. تو الاستسرار یہ نہ ہو، اپنے گناہوں کو انسان کم نہ سمجھے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر راتوں کو اٹھ کے روئے اللہ کے سامنے. جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں تو چھوٹے نہیں ہوتے. دوسری چیز کسی گناہگار کو اور اس کے لیے شر ہوتا ہے وہ ہے الاغترار، یعنی اپنے اس دھوکے میں رہنا جسے قرآن نے کہا ما غرک بربک الکریم. اللہ تعالیٰ اگر نہیں پکڑ رہا، اللہ کا جو حلم ہے، حلیم، اللہ کی جو حلم کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا بعض اوقات بندوں کو. لیکن اللہ کیونکہ نہیں پکڑتا تو انسان سمجھتا ہے میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں نے کیا کیا. کیونکہ ہمارے یہاں یہ قاعدہ بن گیا ہے کہ وہ گرم چائے پینے سے کیونکہ زبان چلتی ہے اور چھری آپ کی شارپ ہو تو ہاتھ کٹ جاتا ہے. تو اگر انسان کو یہ جو فزیکل لاز جس طریقے سے ہمیں تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی احتیاط نہیں کریں تو یہ مورل لاز تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں مورل لاز سے ہم نے جھوٹ بولا ہو، ہم نے کسی کا مال کھایا ہو پچھلی نسل میں، ہمیں پتا ہو کہ ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے مال کھایا ہوا ہے کسی کا، مگر ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ سارا مال صدقہ کرتے. ہم ابھی بھی کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا نے فلاں بھائی کو زیادہ دیا اور ہمیں کم دیا. سبحان اللہ. ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ دھوکہ اللہ کے بارے میں انسان کو شیطان کیونکہ پکڑ نہیں آ رہی، اور جو پکڑ آئی بھی ہوتی ہے وہ انسان جو صدقات کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بڑا اللہ نے بہت کیلکولیٹڈ پکڑ ہوتی ہے. وہ انسان اس کو غنیمت جانتا ہے اپنے لیے کہ بھئی چلو بس اتنا ہی، یہی بس سمجھتا ہے کہ بس اتنا ہی میں نے کیا ہے، نہیں اس سے بہت زیادہ ہے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو چھوڑے رکھتا ہے، ان کو مہلت دیتے رکھتا ہے. تیسری غلطی جو انسان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے گناہ کو اور زیادہ بڑا کر دیتی ہیں وہ ہے الاستبشار، اس پر خوش ہونا. بڑے ہمارے یہاں جی بتایا جاتا ہے میری بیٹی آج فلاں اس نے اس گانے پہ ڈانس کیا، آج وہ جی اس طرح کا لباس خرید کے لائی ہے اور وہ پہن کے جائے گی مردوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں. تو یہ ہمارے ہاں تو یہ کامن سی بات ہو گئی ہے کہ جی بڑی ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. گناہ کی بات ہوتی ہے، سود کا گھر لیتے ہیں، ساری دنیا کو بلاتے ہیں دعوت پر کہ یہ جی ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مالا ہے، دیکھو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، دیکھو کیسا میرا گھر سجا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول فیلڈ. اور چوتھی چیز جو کسی کے گناہ کو اور زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ جلتی پہ تیل کا کام کرتی ہے، وہ الاصرار، اس کو بار بار دہرانا، اپنے گناہ کو کرتے رہنا اور ایک دفعہ کر کے دوبارہ آگے بڑھنا. تو جب انسان یہ کرتا ہے تو آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ اسی کیفیت کو بتا رہی ہیں کہ یا ایہن، یعنی انسان مسلمان ہے، مسلمان ایمان کی کوشش کرتا ہے کہ میں مومن بن جاؤں. اصل تو محنت یہ ہے ہم سب کی
کہ اسلام سے ایمان کا سفر طے کرنا ہے ہم نے. اب وہ اس سفر کے دوران پیچھے بھی آ سکتا ہے انسان کے اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں منافق. تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نفاق کی طرف چلا جائے، ایمان کی طرف نہ جائے، بلکہ یہ بس ایک پنڈولم ہے. اسلام آپ نے قبول کیا، 5 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادت. یہ 5 چیزوں پہ انسان کام کرتا رہتا ہے، پنڈولم ادھر سے ادھر جاتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے. تو انسان کبھی ایمان کی طرف، ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. لیکن جب انسان کے یہ سارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، انسان سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کیا ہو گیا، یہ چھوٹا سا کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اب ان آیات میں کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. جہاد کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف کفار سے نہیں بلکہ ان منافقین سے بھی. یہ جو منافقین ہیں جو اپنے آپ کو، ان کو تو اوپر سے تو سب ان کو مسلمان ہی سمجھیں گے، تو ان منافقین سے جو باہر سے تو، لیکن ان کی باطن جو ہے اس کے اندر کوئی ایمان نہیں. کفر میں اور نفاق میں یہی فرق ہے کہ کافر جو ہوتا ہے وہ دل سے مانتا ہے، زبان سے انکار کرتا ہے، جبکہ منافق جو ہے وہ دل سے نہیں مانتا، زبان سے اقرار کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، اور اندر ہی اندر اس کو اللہ کے رسول سے بغض ہوتا ہے. یہ کیوں انہوں نے حکم دے دیا؟ یہ اسلام کا حکم، ان کو بس یہی سمجھاتے رہیں گے لوگوں کو کہ جی اسلامی شریعت بڑی مشکل ہے. آج کے زمانے میں بڑا بھائی بچوں کو ریلیف دے دینا چاہیے. ہمارے بچے کینیڈا میں بورن ہوئے، یہاں پاکستان، آج تو پاکستان میں بھی وہ سارے ایک جیسے ہیں، اب تو کہیں کوئی چیز فرق نہیں ہے. تو اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی سمجھ لیں خیال ہے، مضمون ہے، اس کے ساتھ یہ آیت بھی مربوط ہے، یعنی وہ جو توبہ ہے کہ وہ جب انسان نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد یہ والی ساری کیفیات انسان کے اندر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ نے ان سے جہاد کرنا ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. وغلظ علیہم، وہ تو غلظت اور سختی جو ہے اس کے، یعنی وہ ان کے ساتھ یہ کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اب، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اب ٹائم از اب ان کے ساتھ سختی کرنی ہوگی. اور یہ آیت بالکل انہی الفاظ کے ساتھ سورہ توبہ آیت نمبر 73 میں بھی آئی ہے. تو سورہ تحریم کے مضامین جو ہیں وہ ان کے اندر یہ سمجھتے ایک بڑا لطیف سا ربط ہے سورہ توبہ کے ساتھ. اور اس کا سمجھ لیں کہ جیسے نرمی، شفقت، دل جوئی، کسی کے جذبات کا لحاظ اور اس کا پاس کرنا، یہ فی نفسی ہی تو بہت اچھی باتیں ہیں. اور لیکن اور مطلوب بھی یہ ہوتا ہے، پسندیدہ بھی یہی ہے کہ انسان، جیسے ہمیں لوگ اکثر، میں نے تو پورے 15 سال جو کینیڈا میں دین کا کام کیا تو ہر کوئی آ کے ایک ہی ٹائٹل دے کے جاتا تھا کہ بھئی سخت بہت ہے. تو قرآن تو کہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو دنیا دار ہیں، جن کا قبلہ جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں اور یہ انگریز ہیں، ان کے ساتھ تو آپ کو سختی کرنی ہوگی. لیکن اگر ان میں حد اعتدال سے، ظاہر ہے ایک دائی جو ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سافٹ بھی رکھنا پڑتا ہے، تو یہ چیزیں مختلف پہلوؤں سے ان کے اندر خرابیاں بھی پیدا ہونے کا سبب بن سکتی ہیں. اولاد کے ساتھ جیسے بیجا لاڈ پیار انسان کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے.
تو نرمی کا معاملہ ہو تو اس کی بے راہ روی، یعنی سمجھ لیں کہ وہ آوارہ ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے، اور وہاں بھی نرمی جو ہے مطلوب تو ہے، لیکن ایک حد تک اولاد کے لیے۔ سورہ تغابن میں یہ بات آئی ہے پیچھے۔ تو اسی طرح جب انسان اپنے نفس کے معاملے میں نرمی کرتا ہے تو تب بھی کیا ہوتا ہے؟ خرابی کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارا دین دین فطرت ہے، لہٰذا اس میں ہمارے اوپر اپنے نفس کے حقوق جو ہیں ان کو بھی پورا کرنا، اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تمہارے نفس کا بھی تم پر بہت حق ہے۔ اس پر بے جا سختی، یعنی کہ انسان کھانا ہو، جیسے کسی کے گھر انسان گیا ہے اور بندہ بول رہا ہے کہ آئیے کھائیے مگر نہیں کھا رہا، لباس ہے اچھا مگر نہیں پہن رہا، ایسا لباس پہن کے بیٹھے میں جیسے وہ صوفی ہوتے تھے، تو وہ صوف یعنی وہ اون کا پہنا پہنتے تھے کھال کے اوپر کہ جو ان کو چپتا رہے۔ تو دین میں رہبانیت جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، نفس کشی اس کی کوئی اجازت نہیں، بلکہ ضبط نفس اس کی ہدایت ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو، اور اس کو بالکل کچل ڈالنا یہ پسندیدہ نہیں، اس کے تقاضوں کو صحت مند اور جائز حلال ذرائع سے پورے کرنا اس کی اجازت ہے۔ تو اس نفس کے جو تقاضے ہیں وہ تمدن کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے ضروری ہیں، لہٰذا اس پر بھی نرمی کرو، لیکن اگر یہ نرمی حد اعتدال سے تجاوز کر جائے گی تو معصیت کی طرف جو ہے وہ جائے گی، لہٰذا اس کی جو ڈورے ہیں ان کو تھام کر کھینچ کے رکھے انسان، جیسے کسی موزور گھوڑے کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کفار اور منافقین کے ساتھ کیسے رہو؟ ایسے جیسے کسی اپنے بہت ہی جو ہے وہ کسی کو کھینچ کے رکھنے والا جو میتھڈ ہے، وہ ہے جہاد اصل میں، کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ اس کے اوپر سمجھ لیں تاکید کے لیے، خالی اتنا کہنا بھی کافی تھا لیکن تاکید کے لیے لایا گیا یہ کہ واغلظ علیہم، کہ آپ ان کے ساتھ سختی کیجیے۔ کفار کے لیے سختی کی ضرورت اس لیے کہ وہ کہیں مسلمانوں کے جو سمجھ لیں جسد میں جو ہے وہ کوئی الٹے سیدھی چیزیں داخل نہ کر دیں، مسلمانوں کو نرم چارہ سمجھ بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی ہوتا ہے ہتھے چڑھ جاتا ہے کوئی مسلمان ان کے، تو ان کے ساتھ بھی ذرا جیسے سورہ فتح کے اندر اس کی جو آخری آیت ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں تو بہت رحم دل ہیں ایک دوسرے سے، لیکن اشداء علی الکفار، یہ جو کفار ہیں ان کے ساتھ شدید۔ ہمارے ہاں تو ہم سب سارا جو ہے وہ اسلام کو ہی ساری مصیبت بنا کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ بھی اسلام تو پیس والا ریلیجن ہے، یہ اسلام نے کیوں منع کیا ان کے ساتھ اس طرح سے بات کرنے کو؟ دیکھ لو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے، ذرا اپنی خبریں تو دیکھے انسان کہ یہ جو اسلام کہہ رہا ہے ان کی، آج ہم نے ان کو اتنا چھوٹ دی، ان سے دوستیاں ہو گئی، ان سے یاریاں ہو گئیں، ان کے ملکوں میں ہم جا کے بسے، تو بے غیرتی کی جب ہم نے ہر حد پار کر دی تو آج انہوں نے ہمارے اوپر ہی ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے۔ ہم سب خوش ہیں، آرام سے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے بچے محفوظ ہیں، ہمارے بچوں نے ابھی صرف گھر چھوڑے ہیں، ہمارے بچے ابھی صرف جو ہے وہ ہارٹ اٹیک اور ان کے ایکسیڈنٹس اور یہ ہو رہے ہیں، ابھی ان کو اس طرح وہ جینوسائیڈ والی ابھی ان کی نہیں آئی، ابھی وہ ایک بچہ جو ہے جی ایک بچی کسی ہندو سے شادی کر رہی ہے اور کوئی کسی، چلو یہاں تک بھی ہم نے یہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ گناہ کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ کم سمجھا ہے، کوئی بات نہیں، کیا کریں؟ بڑے فخر سے بتاتے، میں نے خود سنا ہے لوگوں کو کہ اس کا شوہر جو ہے وہ گورا ہے، بڑے مزے سے بتاتے ہیں
بیوی گوری ہے، وہ گورے کبھی دیکھے نہیں ہم جیسے کالوں نے، تو وہ جی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ ہے وہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ اپنے گناہوں پر جس پر ہمیں اپنے سر دیواروں سے پھوڑ دینے چاہیے، کہ یہ نسلیں آگے ہماری کہاں پیدا ہوں گی، کہاں جائیں گی، کس اللہ کو مانیں گی۔ تو یہ کہا گیا یہاں پہ کہ ان کے ساتھ باہم جہنم و بئس المصیر، ان کا جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ طے ہو چکا ہے بندے کی۔ جب جیسے شیطان ہے نا، اس کے لیے طے ہو چکا ہے کہ اس نے آگ میں جانا ہے، اب وہ کھیل رہا ہے، وہ جو بازی کھیل رہا ہے اس سے بڑی بازی کوئی کھیل ہی نہیں سکتا۔ میں ان دنوں میں ظاہر ہے علاج وغیرہ کے لیے جب کسی سے مل رہی ہوتی ہوں اور علاج میں جنات شیاطین کا ذکر رہتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بادشاہت دی تھی کہ جیسی بادشاہت انہوں نے مانگا تھا کہ اللہ میرے بعد تو کسی کو مت دے۔ تو یعنی ان کو جنات پہ، شیاطین پہ، چرند پرند ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی، ان سب پہ ان کی ایک ایسی حکومت تھی کہ جو، اور کب مانگی انہوں نے، جب ان سے ایک خطا ہو گئی، غلطی ہوئی، تو کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ تو مانگا شیطان نے بھی یہی ہے، مگر اس کا اپنا اسٹائل ہے۔ اس نے پہلے تو معافی کیا مانگنی تھی، اس نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ کیا مانگی؟ وہی بادشاہت، اس نے بھی وہی مانگی، ایسی بادشاہت جو اس کے بعد بھی کسی کو نہیں دی جا رہی۔ ہاں یہ نبی کے الفاظ ہیں، اس کے الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس، مانگا اس نے یہی ہے۔ اللہ نے اس کو بھی دی ایسی بادشاہت۔ دنیا کا بادشاہ وہ ہے، آپ الٹے کام شروع کریں، ساری سیٹنک پاورز آپ کے ساتھ آئیں گی، آپ کے کام آسان کریں گی۔ یہ آپ سیدھے سیدھے گئے، سیدھے سیدھے کام کر کے آ گئے بھائی، آپ سمجھیں گے کہ بڑا بھائی مبارک دن تھا، نہیں بھائی یہ مبارک شبارک کچھ نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کی دنیا میں آپ نے کوئی نہ کوئی شیطان کو خوش کرنے کا کام کیا ہے، تو اس نے آپ کے لیے یہ رستے ہموار کیے ہیں۔ یہ دنیا اس وقت شیطان کی دنیا ہے۔ اس دنیا کی اس نے ایک ایسی بادشاہت یعنی خدائی مانگی تھی، جیسے سلیمان علیہ السلام نے بھی خدائی مانگی ہے، پرند پر چرند پر ان کی بولیاں جاننا، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی، اور اس کے بعد کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو ہمارے ہاں فلموں میں دکھائیں گے تو وہ پرندہ بھی انگلش ہی بول رہا ہوگا، ظاہر ہے وہ کیا کریں، اب وہ تو انگلش نہیں بولتے، وہ تو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کو تو وہ بولیاں اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا تھا ان کو۔ تو بات سمجھانے کی یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے تکبر کرے، انکار کرے، غلطی کرے، اکڑے، اور اس کے بعد بھی اللہ سے کوئی امپاسبل چیز مانگے تو اللہ وہ بھی دیتا ہے۔ یہ صرف سلیمان علیہ السلام کو نہیں ملا، یہ ابلیس کو بھی ملا ہے۔ تو ابلیس اس دنیا کا بادشاہ ہے، اور اس کے سارے ارد گرد آپ دیکھیں گے جو پاور گیم ہیں، یہ جتنا بھی پاور گیم ہے، چاہے وہ گھر کی چار دیواری میں ہو، اسکول مدرسے میں ہو، ہمارے ہاں تو بس وہ جس سے ملو بس وہ پاکستان کی برائی کرتے رہیں گے۔ ہاں بھائی سب کچھ ٹھیک ہے، نہ سیاستدان اچھے ہیں، نہ کوئی ادارہ صحیح ہے، بجلی، تیل، گیس، ہر چیز کے مسائل ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو سیاست دو لیول پہ ہوتی ہے۔ میں اپنے درسوں میں عام طور پر جب گفتگو کرتی ہوں تو میں اس زمینی سیاست کی بات نہیں کرتی کہ جو ہو رہا ہے، وہ جو آسمانی سیاست ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہے وہاں سے پاکستان کو دیکھو تو آپ کو سمجھ آئے گا اللہ کا گرینڈ پلان، کہ اب تو بس اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں اور کہیں باہر ہیں تو واپس آؤ، اب پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے، اب اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے خون کی، واپس آؤ، کرو ہجرتیں اب، ورنہ تمہیں انہی کفار یا منافقین نہیں سمجھا جائے گا کہ تم انہی میں سے ہو۔ منہ پہ تو تالے ہیں ہمارے مفتیوں کے، وہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ جی
وہ وقت آ گیا ہے ہجرتوں کا، وہ کر لی تم نے، دنیا جینی تھی جی، جس نے جینا تھا جی لیا، بہت جیا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ ملک دکھائے، ان میں تم آئے رہے، بچے تم نے بڑے کیے، خوب خوشیاں ہوئیں، بس اب لوٹ پیچھے کی طرف گردش ایام، تو اب سب واپس آؤ، جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اب اس جہاد کی ضرورت ہے، اب کوئی اور جہاد اس وقت نہیں ہے، اب کسی کا کوئی قرضہ، وہ جو اللہ کے دین کو جو قرض حسنہ دینا ہے، اب نہیں قبول، اب ایک ہی نیک عمل ہے کہ سب واپس لوٹو، اور جس پاکستان کی ہم برائیاں کرتے ہیں، جب اس میں اتنا برین واپس آئے گا جو پاکستان کا سب سے زیادہ، تو پھر سوچیں پاکستان کہاں ہوگا۔ اپنے ساتھ آپ اپنی نیکیوں کی کے اعمال لے کر آئیں گے تو اس کی روشنی سے سوچیں کیا اعمال ہوں گے۔ تو اینی ویز آج کے درس کو بس اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا احسان کہ ہمارے درس میں اللہ نے آسانی کی، اور یہ درس جو ہے وہ کم از کم بغیر کسی رکاوٹ کے، جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ وقت ہے اصل مسئلہ، انٹرنیٹ مسئلہ نہیں ہے، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اسٹریمنگ جو ہے وہ ہو نہیں پا رہی ہوتی۔ تو اگلے ہفتے ہم یہ جو آخر میں کچھ مثالیں ہیں ان کو ایک درس اور دیں گے، یہ صورت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج سمجھ لیں کہ ہم نے کچھ موٹی موٹی باتیں، ایک خاص دل کی بات آپ سب سے کی، وہ یہی ہے کہ جو بھی اب ویسٹرن کنٹریز میں رہ رہے ہیں، اب واپس آنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ کے مرد اگر نہیں مانتے نا تو مسئلہ آپ ہیں، مردوں کو برا مت کہیں، اللہ نے ان کے دل میں اگر ابھی تک نہیں ڈالا ہے تو راتوں کو اٹھیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے لیے بھی اسباب بنا دے۔ اگر یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب اب ہم نے اپنی جو جانیں ہیں کار ایکسیڈنٹ میں نہیں دینی ہے، اللہ اب ہم سے تو اس دین کے لیے اپنی جانوں کو لے، تو اگر وہ آ گئی ہیں، اور یہ جو آیت جس سے جہاد کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے، ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں، کہیں ہم وہ شقی نہ ہو جائیں کہ جو ایسے ہی اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے، سب سے پہلے تو ہمیں توفیق دے اچھے اعمال کی، اور اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے دل میں، دماغ میں بڑا بنا کے اللہ پیش کرے تاکہ ہم ان پہ روئیں، اپنے ارد گرد لوگوں پر کے اعمال کو دیکھ کر ہم روئیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہر گھر میں یہ بیماری پہنچ چکی ہے، یہ جو گناہوں کی نحوست ہے کہ یہ گناہ ہوتے ہیں، جس توبہ کا یہاں ذکر ہوا، اس توبہ کے لیے ظاہر ہے پہلے تو انسان کو اتنا میچور ہونا چاہیے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ گناہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ انسان یہ نہ ہونا کہ سمجھتا ہو کوئی کچھ کیا، ہم نے کیا کیا ہے، تو جو کچھ کیا ہے میرا شوہر کر رہا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو یہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اتنا ہی رکھتے ہیں آج کے درس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔